ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب قبلہ نے جو بات کی میں چاہتا ہوں اسے آگے بڑھایا جائے کہ نعمتوں والا جو دسترخوان اتارا ہے اس کی تفصیل فراہم کی ہے، تو اس کی مزید کوئی تفصیلات اگر دستیاب ہے وہ بتائیے، اور جو لنک مفتی صاحب قبلہ نے دیا ہے کہ جب یہ چند نعمتوں کی یہ شان ہے تو جس کے صدقے پوری کائنات کی نعمتیں اتری ہیں، اس کریم کی کیا ذات؟ جی قبلہ نے یہی فرمایا ہے کہ جس دن روٹیاں اور بوٹیاں نازل ہوں وہ اگر وہ عید کا دن ہے تو جب مقصود آپ نے اچھا اس کا جو ہے نا جی اس کو کافی ردیف صحیح رکھا ہے آپ نے، اس کا ہم وزن کر کے روٹیاں اور یہی چیزیں تھیں. 3-4 مختلف روایات ہیں. ایک مشہور روایت تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں عطا فرمائی. تفسیر جلالین میں اس کے ضمن میں یہی چیز ذکر کی گئی. لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ مچھلی کے ساتھ روٹیوں کے ساتھ گوشت اترا تھا. اب وہ مٹن تھا چکن تھا یہ اندازہ نہیں ہے، اس بات میں ابہام ہے، لیکن یہ ہے کہ مچھلیوں کی روایت بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو وہ گوشت کو اترا تو اسی کی تفسیر ہم مچھلی کو سمجھ لیتے ہیں دوسری روایات کی روشنی. اور تیسری روایت بالکل واضح کرتی ہے نا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے جس میں کانٹا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر کانٹے والی مچھلی بھیجنا یہ سنت الہیہ ہے، اسے ہی تناول کرنا چاہیے، ورنہ انسان کانٹے ہی نکالتا رہتا ہے اور مچھلی کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا. یہ بڑی کام کی بات آپ نے بتائی. ہاں ظاہر ہے یہ وہ خاص دسترخوان ہے نا. صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ چکن تھا مٹن تھا کیا تھا، تو یہ کنفرم بات ہوگی کہ یہ برائلر تو ہو نہیں سکتا، یہ تو تھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آس پاس کی جو خوراکی سلسلے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور بھی لطیف انہوں نے کہا ہے کہ بغیر کانٹے والی مچھلی بھجوانا. کیا بات یہ ہے کہ جو بھیجے تو وہ بھیجے. کھلانا یہ سنت الہیہ ہے، سنت مصطفیٰ. یہ بڑا مزیدار ہے. کھانا تو بہت لوگ چاہتے ہیں، کھلانے کی طرف نہیں جاتے. ہاشمیوں جو اللہ کی کو خاص کرنا چاہیے. ہاشم کھلانے والے کو کہتے ہیں نا. جی ایسے ہی ہے بالکل. اور شوربے میں اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگو کے کھلانے والے کو ہاشمی کہتے ہیں، دال میں کھلانے والے کو ہاشمی نہیں کہتے. تو اصل ہاشمی وہ ہوتا ہے. تو پھر یہ نشانی بھی اچھی شاہ صاحب نے بتا دی جناب. اچھا وہ بہت بڑی مچھلی تھی جو روایت کہتی ہے، اس کا کانٹا بھی نہیں تھا اور روغن زیتون جو ہے اس سے ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کی طرف نمک ہے اور اس کی دم کی طرف جو سرکہ ہے. یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ روایت میں بیان کیا گیا. اور اس مچھلی کے ساتھ 5 روٹیاں تھیں. 5 کی بڑی نسبت ہے، بڑی بات ہے. واہ واہ واہ. اگر آپ نے کیونکہ جناب ہاشم کا ذکر چھیڑ دیا تو پھر یہ 5 ہی جچتی ہیں. 5 ہی. واہ واہ. اور ایک روٹی کے اوپر بھی کہتے ہیں روغن زیتون تھا، ایک پہ شہد لگی ہے، ایک پہ گھی ہے، ایک پہ پنیر ہے اور ایک پہ گوشت کی بوٹیاں ہیں. یہ اللہ کریم نے عطا فرمایا. اتنا بھرپور دسترخوان اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. تو آپ کے حواریوں میں سے جو ایک سردار حواری تھا اس کا نام ہے شمعون. جب وہ دسترخوان آ گیا تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ دنیا کی نعمتوں والا دسترخوان ہے یا آخرت کی نعمتوں میں سے ہے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ نہ دنیا کی نعمتوں میں سے ہے نہ آخرت کی نعمتوں میں سے ہے، یہ میری دعا کے صدقے اللہ نے اپنی خاص قدرت سے تمہیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ خاص نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. پھر آپ نے تنبیہ فرمائی، پھر آپ نے نصیحت فرمائی اور اپنی امت کو اور خاص طور پہ ان حواریوں کو جنہوں نے یہ عرض کیا تھا انہیں اس بات پہ آپ نے آمادہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ آپ نے اس کے بعد یہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی. اور خیانت سے مراد کیا ہے کہ اسے ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا. اللہ نے جتنا عطا فرمایا اسے تناول کرنا، ذخیرہ نہیں کرنا. لیکن انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ شاید غلبہ پانا ممکن نہیں ہے، وہ ذخیرہ کرنے کے عادی ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے جہاں یہ نعمت عطا فرمائی اس کی آخری آیت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں دسترخوان نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جس نے کفر کیا اسے اتنا عذاب دوں گا جتنا آج تک میں نے کسی اور کو عذاب نہیں دیا. پھر ان پہ عذاب نازل ہوا اور روایات کہتی ہیں کہ سوتے ہوئے عذاب نازل ہوا اور خاکم بدہن نعوذ باللہ اس کیفیت میں عذاب آیا کہ وہ بندر اور خنزیر بن گئے اور ان کے لیے جینا ممکن نہیں تھا. پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے موت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تیسرے دن پھر انہیں موت دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کو نعمت کرے، جب کو نعمت عطا کرے تو شکر کے جذبے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر. اللہ نے فرمایا نا کہ اس نعمت کو اگر اللہ نے عید کہا ہے
تو اس سے بڑی نعمت کے آنے پہ اگر ہم خوشیاں نہیں مناتے، فرحت و انبساط کی کیفیت نہیں ہوتی، یا آقا کے آنے کی قدر نہیں ہوتی، پھر اندازہ کیجیے۔ یہ بھی ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی استقامت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ذکر ہے نعمتوں کا، تو آئیے نعمت سے قاسم نعمت کی طرف چلتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہے۔ جناب اعجاز حسین شکرگڑھی۔ سبحان اللہ۔ جہاں دسترخوان کا ذکر ہو تو وہاں مولا حسن سرکار کا ذکر ضروری ہے، تو میں پیش کرتا ہوں سرکار کی منقبت کے چند بسم اللہ بسم اللہ۔ ہمارے پیشوا مولا حسن ہیں، ہمارے پیشوا مولا حسن ہیں، جہاں کا آسرا مولا حسن ہیں، ہمارے پیشوا مولا حسن ہیں، حسین و زینب و عباس بولے، حسین و زینب و عباس بولے، ہمارے رہنما مولا حسن ہیں، ہمارے رہنما مولا حسن ہیں، جہاں کا آسرا مولا حسن ہیں، ہمارے پیشوا مولا حسن ہیں، جنہوں نے تخت شاہی کو تھا چھوڑا، جنہوں نے تخت شاہی کو تھا چھوڑا، وہ شاہوں کے بھی شاہ مولا حسن ہیں، وہ شاہوں جنہوں نے تخت شاہی کو تھا چھوڑا، جنہوں نے تخت شاہی کو تھا چھوڑا، وہ شاہوں کے بھی شاہ مولا حسن ہیں، جہاں کا آسرا مولا حسن ہے، ہمارے پیشوا مولا حسن ہیں۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے اعجاز بھائی، واہ۔ ابرو پہ کوئی بل ہے نہ ماتھے پہ شکن ہے، ابرو پہ کوئی بل ہے نہ ماتھے پہ شکن ہے، زہرا کے گھرانے کا یہی چال چلن ہے، زہرا کے گھرانے کا یہی چال چلن ہے۔ ایک مختصر وقفہ۔ ناظرین خوش آمدید، خیر مقدم پوری دنیا کے ناظرین کا، داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر، خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت اور اللہ کے کریم نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر۔ مفتی صاحب، یہ دعا بہت سارے معانی، مفاہیم اور مطالب کے دروازے کھول رہی ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جس دن نعمتیں آسمان سے آسمان والا رب برسا دے، وہ دن یوم عید ہو جاتا ہے، قرآن کے خود لفظ ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر برسنے والی نعمتوں کا احوال ہے جس کو عید کہا جا رہا ہے۔
تو اگر اس عید کو ایک وسیع کینوس سے لیا جائے تو ہمارے کائنات کے آقا جب تشریف لاتے ہیں تو یہ تو نعمتوں کی انتہا ہو گئی. ہم اسے پھر کیسے سمجھیں گے؟ عیدوں کے معاملے کو، عید کے لفظ کو ہمیں کیسے سمجھنا؟ یہ ایک قسم کا اس مفہوم میں یہ آیا کریمہ ایک طرح کی نص ہے. تکون لنا عیدا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہیں. یا اللہ دسترخوان نازل فرما تو وہ دن ہمارے لیے عید بن جائے گا. تکون لنا عیدا، ہمارے لیے عید بن جائے گا. اور پھر آگے لفظ ہے لأولنا وآخرنا، وہ یعنی عید کا وہ آپ جو لفظ ابھی استعمال، کینوس بھی اتنا وسیع ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ جن پر نازل ہوگا، ہمارے جو پہلے ہیں ان کے لیے بھی عید ہوگا، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی عید ہوگا. یہ کیوں لأولنا وآخرنا خود فرمایا؟ ہاں لأولنا وآخرنا. اب یہ بات کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جس وآیۃ منک، وآیۃ منک، اور وہ تیری طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہو. دسترخوان نشانی ہے تو آقا کا جلوہ گر ہونا. دسترخوان نشانی ہے تو وہ آقا کتنی بڑی نشانی ہے کہ جو اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں. میرے نبی فرمایا مجھے آج تک وہ مکہ کا درخت بھی یاد ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. جن پر پتھر درود و سلام پڑھیں وہ پتھر مجھے یاد ہے. اور درخت جھک جایا کرتے ہیں، جانور اپنی بولیاں سناتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تو کائنات کی نعمتیں ملی ہیں. کلندر لاہوری نے کہا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اب یہ تو محبت کی بات ہوگی. اب ایک دو دلائل لے لیجئے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تشریف لا رہے تھے اور سامنے سے ایک یہودی آیا اور یہودی نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت اگر ہمارے دین میں نازل ہوتی تو وہ دن ہمارے لیے عید بن جاتا. تو آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آپ نے فرمایا کہ صرف تمہارے لیے نہیں، اگر ہمارے لیے اس دن دوہری عید ہے، کیونکہ اس دن یہ آیت نازل ہوئی، الگ دن عید ہے، اور عرفہ کے دن نازل ہوئی، عرفہ الگ عید ہے. اور دوسری روایات میں ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ الگ عید ہے. فاروق اعظم نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے آقا میدان عرفات میں تشریف. یہ 3 عیدیں ہو گئیں، 3 عیدیں ہو گئی، تو ایک دن میں 3 ہو گئی. لوگ کہتے ہیں پورے سال میں 2 ہوتی ہیں. اور جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس سے یہی روایت. ان کو کسی نے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہماری دوہری. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ مسلمین، اللہ نے جمعہ کے دن کو تمہارے لیے عید بنایا ہے. تو نعمت کا دن کسی قوم کے لیے عید بنتا ہے، اور جس قوم کو جس دن کائنات کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، تو وہ دن بھی ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے، عیدوں کی عید ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی جمعہ کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کہ جمعہ کا دن بھی عید ہے، تو سال میں 50 جمعے ہیں تو 50 عیدیں تو صرف جمعے کے صدقے نصیب ہیں. تو جن کے صدقے جمعے نصیب ہوئے ہیں ان کی کیا بات، شرعی عید ہو گئی. ہاں حدیث ڈاکٹر صاحب یہ ساری نعمتوں کا ذکر ابھی تک ہم نے کیا ہے، دسترخوان کا ذکر، نعمتوں کا ذکر، اللہ کی عنایات کا ذکر، انعامات کا ذکر، اور ان پر نعمتیں برسانے کا ذکر ہے. یہ سارے ٹاپکس اللہ کی شان رزاقی کو بیان کرتے ہیں. وہ کیسا بڑا رازق ہے، کوئی نعمتیں اتارتا جاتا ہے، کوئی مانے نہ مانے پھر بھی اتارتا جاتا ہے. اس پر ارشاد کیجئے کچھ. دیکھیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی، اس کے آخری الفاظ یہی ہیں کہ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اب یہ جو آپ نے جملہ بولا نا خیر الرازقین، مطلب سارے رازقوں میں سے بہتر رازق ہے. اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. میں نے ابتداً بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مسئلے حل کر نہیں آئے تھے. یہ عید والا مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا کہ دسترخوان ملے تو عید ہے، تو عید میلاد النبی کی کیفیت کیا ہوگا، اس کا منظر کیا ہوگا. حیات النبی کا مسئلہ حل ہو گیا، حیات النبی کا مسئلہ ہو گیا، اختیارات کا مسئلہ حل ہو گیا، سارے مسئلے حل ہو گئے. مسیح ہے نا، صرف ہاتھ پھیرتے تھے شفا ہو جاتی تھی، تو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام ہاتھ پھیریں تو شفا ہو جاتی ہے نا صرف، اسی لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. مس کرنے سے کلمت اللہ کا مسئلہ حل کر دیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے تو پھر میرے رسول کا مقام کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی روح ہیں تو رسول اللہ کا پھر خود بندہ دیکھ لے. سارے مسائل حل ہو گئے نا. بڑی بات ہے. یہاں بھی آپ نے یہی عرض کیا مولا رازق تو اور بھی ہیں لیکن تو سب سے بہترین رازق ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ رازق اور بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینے والے. بڑی قیمتی یہ بات. شرک نہیں ہوتا, یہ خود اللہ کا اپنا فرمان یہ بتا. فرمان ہے, قرآن عزیز میں بیان کیا گیا ہے, رسول اکرم نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے. تو رازق اور ہیں, لیکن وہ رازق ہیں جو اللہ سے لے کر ہمیں عطا فرماتے ہیں. رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا نے سارے زمانے کو عطا نہیں فرمایا. تو میرے رب نے خود کو رازق بھی کہا, خود کو رزاق بھی کہا ہے. رزاق مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی اس سے زیادہ عطا فرمانے والی کوئی ذات نہیں. یار وہ کتنا بڑا دینے والا ہوگا جسے لینے والا محمد رسول اللہ ہو جائے. اللہ اکبر. وہ کتنی بڑی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ عطا فرمایا. اور قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں. قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ. اب اس میں درمیان میں کسی اور کو نہیں رکھا, رسول اکرم سے ہی سوال کروایا, رسول اکرم سے ہی جواب دلوا دیا. آپ فرما دیجئے کون ہے زمین و آسمان میں رزق دینے والا, خود ہی بتا دیجئے وہ اللہ ہے. تو رسول اکرم نے بتا دیا کہ وہ رازق ہے, وہی عطا کرنے والا ہے, لیکن وہ ذاتی حیثیت میں ہے نا. اب وہ جس کو عطا فرمائے, جسے وہ دے اور اتنا دے کہ زمانہ آج اسے داتا کے نام سے یاد رکھتا ہے نا, تو یہ کہنے میں کوئی شرک نہیں ہے, اس میں کوئی کفر نہیں ہے. یہ ساری ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کی رضا میں اس طرح فنا کر دیا کہ میرے رب نے ساری نعمتیں انہیں عطا فرما دی. اب ان کے در پہ جانے والے نہ بھوکے رہتے ہیں نہ پیاسے رہتے ہیں, جسمانی طور پہ بھی نہیں رہتے, روحانی طور پہ بھی نہیں رہتے. اب وہ کتنا بڑا رازق ہے, رزاق ہے, اس سے بڑا اصل میں نا صیغہ نہیں ہے ہماری عربی گرامر میں. مبالغہ سے اوپر بات کوئی نہیں ہوتی, بات کوئی نہیں ہے. اس لیے رزاق پہ جا کے روک گئی, کیونکہ ہمیں سمجھ ہی رزاق کی آئے گی, اس سے زیادہ سمجھ نہیں آئے گی. ورنہ اس رزاق سے لینے والے کو زمانہ تاجدار حل عطا بھی کہتا ہے. کیا کہنا ہے, تاجدار حل عطا. یہ سورۃ الدہر میں, سورۃ الانسان کی ابتدا میں حل عطا ہے نا. مولا کائنات شیر خدا کو کہا تاجدار حل عطا. ایک پوری کنگڈم کا, ایک سلطنت کا تذکرہ ہے اس پوری صورت میں, بالکل ٹھیک, جس کے آخر میں کہا کہ میرا رب خود انہیں شراب طہور عطا فرمائے گا, جنت ملے گی, حریر کا لباس, وہ سب کچھ ہو گیا. اس سے بڑی نعمت کیا ہے, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ ان کے صدقے ہمیں بھی ملے گا, لیکن حقیقت میں یہ فرامین ان ہستیوں کے لیے ہیں کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور کہا کہ اس کنگڈم کا جو تاجدار ہوگا اسے تاجدار حل عطا کہتے ہیں. اس تاجدار حل عطا کو دینے والا وہ رزاق ہے. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پائیدار گفتگو مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے. یہاں بے اختیار دل مچلتا ہے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے اس کلام کے لیے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. جی اجاز بھائی. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. تیری یاد سے معمور رہا. اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے.
बनाज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया कल न मानेंगे उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया वाह वाह, क्या समा है, क्या माहौल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह करे कि इस शेर का मिस्दाक बनकर हम दुनिया से जाएं। यहाँ वक्फा है। खुशामदीद नाजरीन, आप सबका खैर मकदम। आज की नशिस्त की इख्तितामी घड़ियों में दाता की नगरी लाहौर से आपका खैर मकदम है। मुफ्ती साहब किबला, इस मौजू को आज हम कैसे सम अप करते हैं, इसका खुलासा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की सूरत में जो कुछ नशर किया गया, इरशाद फरमाइए। मुख्तसर सी बातें अर्ज करूँगा। एक शाह साहब की गुफ्तगू से मेरे ज़हन में ये बात आई थी बिस्मिल्लाह कि अल्लाह तबारक व ताला जो अता फरमा दे बंदगी ये है कि उसी पर राज़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये जो मुतालबा होता है फिर वो अपने पीछे बसाओकात वो लाता है जो उन हवारियों के लिए आया। हाय हाय हाय। क्योंकि जब दस्तरखान आ गया तो अल्लाह ने फरमाया अब अगर कोई मुनकर हुआ तो फिर मैं अजाब दूंगा, और फिर वो अजाब का शिकार हुए। यानी पहले अल्लाह से अपनी बात मनवा ली। जी, मन्नो सलवा वालों का पहले बात मनवा ली और बाद में कायम ना रह सके तो फिर अजाब भी उनके लिए तैयार। ये है इसका नतीजा। और दूसरी बात ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के ज़िमन में कि हम सब रिज़्क़ की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, सरगर्दा रहते हैं। काश हम रिज़्क़ की बजाय राज़िक़ को तलाश करें। क्या बात है, अल्लाह राज़िक़ को तलाश करें, और राज़िक़ जब मिल गया तो हर किस्म का रिज़्क़ मिल गया। और ये वो है कि मेरे नबी ने जब हज़रत रबिया बिन काब असलमी को फरमाया था, चॉइस दी थी कि बता रबिया क्या मांगता है, तो कहा जी आपको मांगता है। तो बस रिज़्क़ के पीछे भागने की बजाय राज़िक़ की बारगाह की तरफ। मुफ्ती साहब क्या खूबसूरत बात आपने बांधी है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब किबला, कैसे नशिस्त के खुलासे को क्या नशर करते हैं मुफ्ती साहब के इस पैगाम के बाद? जी सफदर भाई, इस सारी गुफ्तगू के बाद नतीजा यही निकलता है कि हर हाल में तकज़ीब रिसालत से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। बहुत अच्छा। ये जो अजाब उन पर नाजिल हुआ है वो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म फरमाया था उसकी तकज़ीब करने की वजह से, जुटलाने की वजह से, नाफरमानी की वजह से हुआ। तो जिस उम्मत पे जब भी अजाब आया है तो अपने नबी की नाफरमानी करने की वजह से अजाब आया है। कुरान अज़ीज़ में हज़रत शाह वलीउल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि 5 तरह के उलूम हैं। उनमें 2 उलूम ये हैं कि तज़कीर भी आला इल्ला और दूसरा इल्म है तज़कीर भी अय्याम इल्ला। तज़कीर भी आला इल्ला से मुराद ये है कि कुरान पाक में पहली अक़वाम पे उतरने वाली नेमतों का जो अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, वो नेमतें पढ़ने के बाद हमें तज़कीर नसीहत हासिल करनी है। और भी अय्याम इल्ला से मुराद ये है कि उन अक़वाम पे जो अल्लाह का अज़ाब आया है उससे भी डरना है और तज़कीर नसीहत हासिल करनी है। तो हर जगह आप देखिए बनी इसराइल के जिस भी ज़माने में उन्होंने जिस नेमत का मुतालबा किया अल्लाह ने मिन्नो अन अता फरमा दी। उसके बाद फिर जो अज़ाब आया अल अमान वल हफीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको महफूज फरमाए। और हर कौम को जिस्मानी तौर पर भी नबी को जुटलाने की वजह से अज़ाब आया, नबी की हकीकत को जुटलाने की वजह से भी अजाब आया,
تعلیمات کو جھٹلانے کی وجہ سے بھی عذاب آیا۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ ہر قوم جو بنی اسرائیل میں سے تھی، ہر نبی کو جب جھٹلانے کا آغاز کرتی تھی تو پہلا جملہ ہوتا تھا ما ھذا الا بشر مثلکم، ما ھذا الا بشر مثلکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو نرا اپنی طرح بشر سمجھ لینے سے اللہ ناراض ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت قیمتی پیغام ہے مفتی صاحب کا، اور اس کے بعد ڈاکٹر حامد فاروق صاحب کا، بہت شکر گزار قاری محمد اجمل صاحب آپ کا، جمیل صاحب آپ کا، مفتی صاحب قبلہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، اعجاز بھائی آپ کا۔ آپ سے بھی کہ اختتامی کلام ہم نے ہماری ٹیم کی فرمائش کافی ہمیں کو سنا دے بہترین، آپ کا بہت خوبصورت انگ ہے۔ اور لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف موو کرنے سے پہلے چند کلمات۔ آج یہ موو بھی ہے اور منہ بھی ہے، کیونکہ منہ پھر کراچی کی طرف ہی ہمیں کرنا ہے، دونوں ہی درست ہیں، جیسے سمجھ لیجئے۔ آج کا جو چیپٹر ہے پورا سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا، وہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی سکھاتا ہے۔ تو نعمتیں جس بارگاہ کے صدقے ملتی ہیں ان کا ذکر، اور پھر ہم اعجاز بھائی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ موتی صاحب قبلہ، میرے کریم آقا کی بندہ نوازی کا ایک مظہر، شاہ جی قبلہ، اعجاز بھائی، رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ اور مفتی صاحب قبلہ، یہاں سے بھی ہم شیرینی تقسیم کرتے ہیں اچھی گفتگو کی، پھر دیکھیں یہ نعمت ملتی کہاں سے ہے۔ یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے۔ جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے، تلوار جیسے تیز لوگ، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے۔ شاہ جی قبلہ، اللہ اکبر، وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج، وہ سخت گیر دریدہ دہن تند مزاج، کلام سنتے گئے خوش کلام بنتے گئے، کلام سنتے گئے خوش کلام بنتے گئے۔ اور خلاصہ مجھ فقیر کی جانب سے بس ایک نام محمد چنا گیا، اور پھر صلی اللہ علیہ نبی الکریم، بس ایک نام محمد چنا گیا، اور پھر اس ایک نام سے سب نے ایک نام بن گئے، اس ایک نام سے سب نے ایک نام بنتے گئے۔ رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ حضور بندہ نواز جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب۔ سوز فراق پیارے والے، اساں ہار پرو گل پائے، ہاں ہاں ایک ہک درد مہی دے نادا، سو سکھڑے گول گھمائے، جن دردی میرا ماہی ملیا، شلہ ہومن دون سوائے، غلام فریدہ او درد سلامت، او جنہ درداں یار ملا آئے، میں تیرے قربان وے ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے، تیرے جیان
جیا مینوں ہور نہ کوئی ڈھونڈاں جنگل ویلا روہی ڈھونڈاں جنگل بیلا روہی تے ڈھونڈاں میں سارا جہان وے ویڑے آباد میرے ڈھونڈاں میں سارا جہان آر ویلے تنگا یار دیاں بیٹھی رو رو کاغ اڑاں فالا پاوا میں تقاصد بھیجا میں ڈٹھی گیا بیمارا یار بجو ہن جیون کوڑے ہن اندر درد ہزارا غلام فریدہ میں ترواں ایویں جی میں بچھڑیے کونج کتارا دنیا چھوڑ لگی لڑتے رہو دنیا چھوڑ لگی لڑتے رہے شاہ عنایت سائیں میرے لگیاں دی لج جان میں آویڑے آوڑ میرے لگیاں دی لج جان بے ویڑے آوڑ میرے لگیاں دی لج جان بے ویڑے آوڑ میرے لگیاں دی لج جان بے ویڑے آوڑ میرے بچھڑ گئے سجنا دیا تانگا میرے الڑے زخم جگائے پلک پلک پردیسیاں کارن ہو میری اکھیاں نے ساون لائے رب جانے کیا تیرا ہو یا لنگ سال گئے نہیں آئے غلام فریدہ شالا اجڑیاں جو کان رب پھر بھی آن وسائے لگیاں دی لج جان بے ویڑے آوڑ ہے مومنوں کے دل کا